حکومت ایک متنازع قانون سازی کرنا چاہتی ہے جس کے تحت کوئی بھی مالک مکان یا جائیداد کا مالک ٹیلی کام کمپنیز کو اپنی جگہ فراہم کرنے سے انکار نہیں کر سکے گا۔ یعنی آپ کی اپنی ہی جائیداد پر کیا ہوگا، کون سے آلات لگیں گے، ٹاور لگے گا نہیں لگے گا، اس متنازع بل کی منظوری کے بعد یہ فیصلہ ٹیلی کام کمپنیز کریں گی، اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو حکومت سے آپ کی شکایت کریں گی اور آپ کو قانونی چارہ جوئی بھگتنی پڑے گی۔ یعنی آپ کے پاس ایک طرح سے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن نامی یہ ترمیمی بل 2026 قومی اسمبلی سے منظور بھی ہو چکا ہے اور اس کے بعد سینٹ میں پیش کیا جا چکا ہے، اور پھر سینٹ نے اسے قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کو بھیجا، جہاں منگل کو ہونے والے اجلاس میں اس بل میں متنازع شقوں کی نشاندہی کی گئی اور بل پر بحث کو مؤخر کر دیا گیا۔ قائمہ کمیٹی کی چیئرپرسن اور پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشہ خان کا کہنا ہے کہ فائبرائزیشن ضروری ہے، لیکن اس کی آڑ میں عوام کے بنیادی حقوق اور نجی املاک کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سینٹ کمیٹی میں بل کا تفصیلی جائزہ لینے کے دوران متعدد متنازع شقوں پر سنجیدہ تحفظات سامنے آئے۔ ہم ایسی تمام شقوں میں ضروری ترمیم لائیں گے تاکہ ترقی کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کے حقوق، انصاف اور قانونی تحفظ کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے یہ بل فائنانس بل کی آڑ میں جلد بازی میں منظور کروا لیا اور اس پر بحث نہیں کی گئی۔ قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے اس ترمیمی بل میں ٹیلی کام کمپنیز کو فائبر آپٹک بچھانے، ٹاور نصب کرنے اور انفراسٹرکچر قائم کرنے کی آزادی دی گئی ہے کہ وہ جہاں چاہیں آلات نصب کریں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل 2026 میں شق 27A شامل کی گئی ہے، جس کے مطابق اگر کوئی ٹیلی کام کمپنی قانونی لائسنس رکھتی ہے تو اسے انٹرنیٹ، فائبر آپٹک، ٹیلی کام ٹاور یا دیگر مواصلاتی نظام لگانے، چلانے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے زمین یا جگہ تک اس تمام رسائی کے حقوق حاصل ہوں گے جو اس قانون میں طے کیے گئے ہیں۔ اس شق میں واضح کیا گیا ہے کہ اس ترمیم کا اطلاق پرائیویٹ زمین اور سرکاری زمین دونوں پر ہوگا۔ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کو آلات نصب کرنے سے پہلے جائیداد کے مالک سے اجازت لینا ہوگی، اور اگر 15 دن کے اندر کوئی جواب نہیں دیا گیا تو ایک ریمائنڈر دینا ہوگا۔ اسی طرح پبلک انفراسٹرکچر یعنی سرکاری زمین کے معاملے میں درخواست کے 30 دن کے اندر اگر جواب نہیں دیا گیا تو بھی ریمائنڈر دیا جائے گا اور اس کے بعد درخواست کو منظور سمجھا جائے گا۔ اگر پرائیویٹ زمین کا مالک 30 دن تک کوئی جواب نہیں دیتا تو ٹیلی کام کمپنی اس معاملے کو حکومت کے پاس لے جا سکتی ہے۔ بل کے مطابق پبلک انفراسٹرکچر پر آلات لگانے کی صورت میں کوئی چارجز، فیس اور کرایہ نہیں ہوگا، جبکہ پرائیویٹ زمین کے معاملے میں ٹیلی کام کمپنی اور زمین کا مالک اپنی مرضی سے اگریمنٹ طے کر سکتا ہے، اور اگر دونوں کے درمیان کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا تو اس معاملے میں حکومت مداخلت کرے گی اور دونوں کے درمیان معاملہ حل کرے گی۔ اسی طرح پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز، کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیمز، رہائشی اور کمرشل، نان کمرشل، اسٹیٹ مینجمنٹ ادارے، کنٹونمنٹس اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز کی زمین پر آلات نصب کرنے کی کوئی فیس، چارجز اور کرایہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ترمیمی بل کی شق 27B میں جرمانے کا ذکر کیا گیا ہے کہ حکومت زمین کے مالک پر تاخیر کرنے یا رکاوٹ پیدا کرنے پر 5 کروڑ روپے تک کا جرمانہ عائد کر سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ٹیلی کام کمپنی کو اپنی زمین دینے میں تاخیر کرے یا رکاوٹ ڈالے تو حکومت اس پر 5 کروڑ روپے تک کا جرمانہ عائد کر سکتی ہے، مگر حکومت کو اس بل کی زبان کو تبدیل کرنا ہوگا جو پہلے ہی قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے، اور اس بات کو بھی تبدیل کرنا ہوگا کہ اگر کوئی پراپرٹی کا مالک اپنی زمین دینے سے انکار کرے تو اس کی شکایت ہو جائے گی اور پھر اسے سرکاری دفاتر کے چکر لگانے پڑیں گے، اور حکومت بھی اگر اس کے خلاف فیصلہ دے دے تو زمین کے مالک کو اپنی ہی زمین کے لیے عدالتوں کے چکر لگانے ہوں گے۔ اور یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اب کہ جب وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں تو اتنی جلدی میں یہ بل قومی اسمبلی سے پاس کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بل میں یہ زبان رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پہلے باقاعدہ بحث کیوں نہیں کرائی گئی؟ اگر سینٹ میں یہ بل نہ روکا جاتا تو اسی زبان میں پاس ہو جاتا۔ آخر مقصد کیا تھا ایسا بل اس زبان میں جلدی پاس کرانے کا؟